پاکستان اور افغان طالبان کے درمیان استنبول میں مذاکرات ناکام ہو گئے۔ 4 روزہ مذاکرات کے بعد وزیر اطلاعات عطا تارڑ کا بیان، کہا بات چیت میں قابل عمل حل نہیں نکالا جا سکا۔ طالبان نے شواہد کے باوجود سرحد پار دہشت گردی روکنے کی کوئی ضمانت نہیں دی۔ پاکستان دہشت گردوں اور ان کے حامیوں کو ختم کرنے کے لیے کارروائیاں جاری رکھے گا۔ افغان وفد نے بار بار گفتگو کے اصل مسئلے سے رخ موڑا اور کلیدی نقطے سے انحراف کیا۔ پاکستان نے جو شواہد پیش کیے وہ کافی اور ناقابل تردید تھے۔ مذاکرات کا واحد ایجنڈا پاکستان پر افغان سرزمین سے حملوں کو رکوانا تھا۔ قطر اور ترکی کے شکر گزار ہیں جنہوں نے اس مکالمے کی میزبانی کی۔ قطر اور ترکی نے افغان طالبان کو دہشت گرد ایجنڈا ترک کرانے کے لیے سنجیدہ کوشش کی۔ طالبان افغان عوام کو غیر ضروری جنگ میں دھکیلنا چاہتے ہیں۔ افغان طالبان نے الزام تراشی، ٹال مٹول اور ہیلے بہانوں کا سہارا لیا۔ پاکستان کے عوام کو دہشت گردی سے بچانے کے لیے تمام ضروری اقدامات کرتے رہیں گے۔ پاکستان دہشت گردوں، ان کی پناہ گاہوں، ان کے سرپرستوں اور معاونین کو ختم کرنے کے لیے تمام وسائل بروئے کار لاتا رہے گا۔ اسلام آباد کی طرف کسی نے نظر بھی اٹھائی تو ہم آنکھیں نکال دیں گے، وزیر دفاع خواجہ آصف نے خبردار کر دیا۔ پروگرام آج شاہ زیب خانزادہ کے ساتھ گفتگو میں کہا، چاہتے ہیں افغانستان بھارت کا چمچہ نہیں بلکہ عزت دار ہمسایہ بنے۔ اگر وہ ایسا نہیں چاہتا تو پھر جو ہمارے ساتھ کرے گا ہم 50% زیادہ جواب دیں گے۔ افغان طالبان کا نہ تو پورے افغانستان پر نہ مذاکرات پر کنٹرول ہے۔ کابل میں بیٹھ کر جو لوگ مذاکراتی وفد کی تار کھینچ رہے تھے ان کا پتلی تماشا دلی سے کنٹرول ہو رہا تھا۔ 5 دفعہ اتفاق رائے ہوا مگر کابل فون کال کے بعد تعطل پیدا ہو گئے۔ امریکی صدر ٹرمپ نے کہا ہے کہ پاک بھارت جنگ کے دوران 7 بالکل نئے اور خوبصورت طیارے مار گرائے گئے۔ ٹوکیو میں بزنس لیڈر سے خطاب میں ٹرمپ نے کہا وہ 10 برسوں تک لڑتے رہتے اور اس میں لاکھوں لوگ مارے جاتے۔ ایٹمی جنگ کی صورت میں اثرات ہر طرف پھیلتے، سب متاثر ہوتے۔ انہوں نے زیادہ تر جنگیں ٹیرف کی مدد سے رکوائیں۔ بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی اور پاکستان میں فیلڈ مارشل سے کہا، اگر آپ نے جنگ کی تو امریکہ آپ سے تجارت نہیں کرے گا۔ اس طرح 24 گھنٹے میں دونوں ممالک کے درمیان معاملہ ختم ہو گیا۔ جنگیں روکنے میں 70% حصہ تجارت کا ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی عالمی برادری سے موسمیاتی تبدیلی سے متاثرہ ممالک کی مدد کی اپیل، کہا اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ پاکستان جیسے ملک کے لیے قرضے ہی کافی ہیں تو یہ قبول نہیں۔ یہ چیلنجز صرف ہمارے نہیں، عالمی برادری کو بھی یہ بوجھ بانٹنا ہوگا۔ سعودی عرب کے دارالحکومت ریاض میں کیا انسانیت درست سمت کی جانب گامزن ہے کہ موضوع پر خطاب میں شہباز شریف نے کہا، موسمیاتی تبدیلی میں پاکستان کا حصہ 1% سے بھی کم ہے، پھر بھی پاکستان سب سے زیادہ متاثرہ 10 ممالک میں شامل ہے۔ 2022 کے تباہ کن سیلاب کے بعد پورے انفراسٹرکچر کی بحالی کے لیے قرض لینا پڑے۔ رواں سال پاکستان پھر بدترین سیلابوں کا نشانہ بن گیا۔ ایک دوسرے کے ساتھ مختلف شعبوں میں تعاون سے ہی آگے بڑھا جا سکتا ہے۔ وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ پاکستان نے اپنی غلطیوں سے سیکھا ہے، ہم معاشی اور صنعتی اصلاحات پر کام کر رہے ہیں۔ پاکستان AI سمیت جدید ٹیکنالوجی کے حصول کے لیے تیزی سے آگے بڑھ رہا ہے۔ فٹ بال کا جادو ریاض کانفرنس میں بھی سر چڑھ کر بولا۔ فیفا کے صدر ریاض کانفرنس میں فٹ بال لے آئے، گول میز کے شرکاء نے ایک دوسرے کو بال پاس کی، مسکراہٹوں کا تبادلہ ہوا۔ وزیر اعظم شہباز شریف سمیت شرکاء نے خوب لطف اٹھایا۔ پاکستان اور سعودی عرب کا اقتصادی تعاون کا فریم ورک شروع کرنے پر اتفاق۔ بجلی ترسیل کے منصوبے کے لیے سعودی عرب اور پاکستان کے درمیان مفاہمتی یادداشت پر دستخط۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی سعودی ولی عہد محمد بن سلمان سے پیر کی ملاقات کا اعلامیہ جاری۔ اعلامیہ کے مطابق اقتصادی تعاون کا فریم ورک باہمی برادرانہ تعلقات مضبوط بنانے کے لیے دونوں ممالک کے اقدامات کا عکاس ہے۔ یہ فریم ورک دونوں ممالک کے مشترکہ اقتصادی مفادات پر مبنی ہے۔ اقتصادی، تجارتی، سرمایہ کاری، ترقیاتی شعبوں میں منصوبوں پر تبادلہ خیال کیا جائے گا۔ اعلامیہ میں کہا گیا ہے کہ یہ پیش رفت تاریخی شراکت داری کی مضبوطی اور قیادت کو متحد کرنے والے رشتے کی عکاسی ہے۔ فیلڈ مارشل آصف منیر کا مصر، اردن اور سعودی عرب کا تاریخی دورہ۔
تجزیہ کاروں کے مطابق تینوں ممالک کی قیادت کا پاکستان کی مسلح افواج پر مکمل اعتماد کا اظہار، فیلڈ مارشل کے دوروں میں انسداد دہشت گردی، دفاعی تعاون اور انٹیلیجنس اشتراک پر گفتگو۔ فیلڈ مارشل کا دورہ مسلم ممالک کے درمیان عسکری اتحاد اور یکجہتی کی علامت ہے۔ دوروں سے پاکستان کا خطے میں امن و استحکام اور مشترکہ سلامتی کے لیے کلیدی کردار اجاگر ہوا۔ آرمی چیف کی فعال عسکری سفارتکاری پاکستان کے عالمی وقار میں اضافے کا باعث ہے۔ پاکستان مارکہ حق کے بعد کامیاب ملٹری ڈپلومیسی کی بدولت عالمی افق پر باوقار تشخص کے ساتھ ابھر رہا ہے۔ شعیب اینڈ جوائنٹ چیفز آف سٹاف کمیٹی جنرل ساحر شمشاد مرزا کی بنگلہ دیش کے دورے پر بنگلہ دیش آرمی کے سربراہ سے ملاقات۔ ISPR کے مطابق فریقین کا جھوٹی اور تقسیم انگیز اطلاعات پر مبنی مہمات کے بڑھتے چیلنجز پر تشویش کا اظہار، خطرات سے نمٹنے کے لیے باہمی تعاون اور مشترکہ حکمت عملی کو مزید مضبوط بنانے پر اتفاق، تربیت، مشترکہ مشقوں اور انسداد دہشت گردی میں تجربات کے تبادلے پر بھی گفتگو۔ آزاد کشمیر کا سیاسی منظرنامہ الجھ گیا، وزیر اعظم چودھری انوار الحق کا استعفیٰ دینے سے انکار، تحریک عدم اعتماد کا سامنا کرنے کو تیار۔ PTI کا اپنے ٹکٹ پر جیت کر پیپلز پارٹی میں شامل ہونے والوں کے خلاف عدالت کا دروازہ کھٹکھٹانے کا فیصلہ، پیپلز پارٹی کی وزیر اعظم آزاد کشمیر کو استعفے کے لیے دی گئی مہلت ختم۔ ذرائع کے مطابق پیپلز پارٹی نے عدم اعتماد کی تحریک پیش کرنے کے لیے مظفر آباد پہنچنے والے ارکان اسمبلی کو واپس اسلام آباد بلا لیا، نون لیگ کے تحفظات پر فیصلے کا امکان۔ آزاد کشمیر میں ان ہاؤس تبدیلی کے لیے آزاد کشمیر پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ میں پاور شیئرنگ فارمولے پر مذاکرات، نون لیگ کے رہنما شاہ غلام قادر اور راجہ فاروق حیدر نے تحریک عدم اعتماد پر دستخط کر دیے۔ وزیر اعظم انوار الحق کے خلاف تحریک عدم اعتماد میں نئے وزیر اعظم کی نام کی جگہ خالی ہے۔ ذرائع کے مطابق تحریک عدم اعتماد جمع کراتے وقت وزارت عظمیٰ کے امیدوار کا نام درج کیا جائے گا۔ نون لیگ کا کہنا ہے کہ وزیر اعظم کے خلاف تحریک عدم اعتماد میں ڈنکے کی چوٹ پر ووٹ دیں گے۔ ذرائع کے مطابق مسلم لیگ نون حکومت کی تبدیلی کے لیے پیپلز پارٹی کا ساتھ دے گی، لیکن قائد اعوان کے انتخاب کے لیے پیپلز پارٹی کو ووٹ نہیں دے گی۔ نیتن یاہو کے حکم کے بعد اسرائیلی فوج کے غزہ پر پھر فضائی حملے، 3 فضائی حملوں میں 2 فلسطینی شہید، 4 زخمی۔ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کا فلسطینی مزاحمتی تنظیم حماس پر غزہ جنگ بندی معاہدے کی خلاف ورزی کا الزام۔ حماس نے الزام مسترد کر دیا، کہا غزہ جنگ بندی معاہدے کی اسرائیلی خلاف ورزی کے بعد یرغمالیوں کی لاشوں کی حوالگی منسوخ کر دی جائے گی۔ اسرائیل غزہ جنگ بندی معاہدے کے نفاذ سے اب تک اس کی 125 خلاف ورزیاں کر چکا ہے۔ غزہ میڈیا آفس کے مطابق جنگ بندی سے اب تک اسرائیلی حملوں میں 94 فلسطینی شہید، 344 زخمی ہوئے۔ امریکی نائب صدر JD وینس نے کہا ہے کہ غزہ میں جنگ بندی برقرار ہے۔ غزہ میں حماس یا کسی اور نے ایک اسرائیلی فوجی پر حملہ کیا تھا۔ اسرائیل سے جواب کی توقع تھی۔ حماس کا بھی کہنا ہے کہ غزہ جنگ بندی معاہدے پر قائم ہے۔ رفح میں اسرائیلی فورسز پر حملے سے تعلق نہیں۔ اس سے پہلے نیتن یاہو کے حکم پر اسرائیلی فوج نے غزہ پر 3 فضائی حملے کیے، جن میں 11 افراد شہید ہو گئے۔ حیدرآباد میں ڈینگی سے نوجوان کی ہلاکت پر سول اسپتال انتظامیہ کے خلاف مقدمہ درج، MS سمیت 7 ڈاکٹرز نامزد، غفلت، لاپرواہی اور مجرمانہ کوتاہی کے الزامات۔ نوجوان کے والد کا الزام ہے کہ بیٹے کو 18 اکتوبر کو اسپتال داخلے کے لیے لائے مگر بیڈ فراہم نہیں کیا گیا، عملے کی غفلت کی وجہ سے بیٹا چل بسا۔ اور جنوبی افریقہ نے پاکستان کو پہلے T20 میں 55 رنز کے مارجن سے شکست دے دی۔ میچ میں جنوبی افریقہ نے پہلے بیٹنگ میں 9 وکٹ پر 194 رنز بنائے، جواب میں پاکستانی بیٹرز حریف بولرز کا مقابلہ نہ کر سکے۔ ٹیم 19ویں اوور میں 139 رنز بنا کر آؤٹ ہو گئی۔